بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے چھٹے حکمران المنظر بن محمد کے متعلق ہیں۔ ابو الحکم المنظر بن محمد اندلس میں اموی خاندان کا چھٹا حکمران تھا۔ اس نے اندلس پر 2 سال حکومت کی، اپنے والد محمد بن عبد الرحمن کی جانشینی کی اور بابشتر میں عمر بن حفصن کا محاصرہ کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ناظرین، اس کی پیدائش 842 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور اس کی وفات 888 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر 46 سال تھی۔ اس کی تدفین قرطبہ محل میں کی گئی۔ ناظرین، المنظر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن کے ہاں 842 عیسوی میں ان کی لونڈی ایتھل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس کے والد نے اس کی حمایت کی اور جب وہ جوان ہوا تو فوجی مہمات میں اس پر بھروسہ کیا۔ اس لیے محمد نے اسے 242 ہجری میں ٹولیڈو میں باغیوں کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک فوج میں بھیجا۔ ناظرین، 260 ہجری میں اس کے والد اسے اور سردار ہاشم بن عبد العزیز کو زرگوزہ لے گئے، جہاں انہوں نے زرگوزہ کی بغاوت کو مات دی۔ 262 ہجری میں محمد نے اسے عبد الرحمن بن مروان الجلکی سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ 263 ہجری میں شہزادے محمد نے اسے دوبارہ ابن مروان سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن ابن مروان نے اس سے بھاگ کر استوریا کے بادشاہ الفانسو سوم کے پاس پناہ لی۔ 264 ہجری میں اس کے والد نے اسے بنو قصا سے لڑنے کے لیے زرگوزہ اور تڈیلا بھیجا اور اس نے ان کو شکست دی۔ 273 ہجری میں جب المنظر نے ریا میں کچھ باغیوں کا محاصرہ کیا تو اسے شہزادہ محمد بن عبد الرحمن کی موت کی خبر ملی۔ وہ قرطبہ واپس آیا اور 8 ربیع الاول 273 ہجری کو امارات سے بیعت کی۔ ناظرین، جب عمر بن حفصن کو شہزادے محمد کی موت اور اس کے بیٹے المنظر کی بیعت کا علم ہوا تو اس نے کورس ڈی البرا اور جان کے قلعوں کے مالکان کو خط لکھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی اور اس طرح اس نے انقلاب کو پھیلایا۔ المنظر نے ان کی طرف کچھ مہمات بھیجیں جن میں کچھ فوجی فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن انہوں نے اس انقلاب کو ختم نہیں کیا۔ المنظر نے محمد بن لب القصاوی کو البا اور قلعوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جہاں سے وہ مال غنیمت لے کر واپس آیا۔ ناظرین، 274 ہجری میں المنظر خود ابن حفصن سے لڑنے کے لیے نکلا۔ اس نے ابن حفصن کے زیر کنٹرول قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ابن حفصن کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ پھر اس نے ابن حفصن کی طرف کوچ کر کے اس کا محاصرہ کر کے اسے محدود کر دیا۔ ابن حفصن نے دھوکہ دہی کا سہارا لیا اور اس نے شہزادے کو امن کے لیے اپنے ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ المنظر نے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ ابن حفصن اپنے اہل و عیال کے ساتھ قرطبہ جائے گا۔ اس کے بعد ابن حفصن نے شہزادے سے اپنے خاندان اور زیر کفالت افراد کو لے جانے کے لیے 100 خچر مانگے تو شہزادہ راضی ہو گیا اور شہزادے نے اس کا محاصرہ توڑ دیا۔ شہزادہ جب قرطبہ واپس جا رہا تھا، ابن حفصن نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے خچروں کو لوٹ لیا۔ شہزادہ فوراً واپس آیا اور اس کا دوبارہ محاصرہ کر لیا۔ جب وہ محاصرے میں تھا، اس پر ایک بیماری آ گئی، اس لیے اس نے اپنے بھائی عبداللہ کو اس کی جگہ اس کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، المنظر کا انتقال بابشتر کے خلاف مہم کے دوران 15 صفر 275 ہجری کو ہوا اور اس کے بھائی عبداللہ نے اس کی نماز پڑھی اور اسے قرطبہ کے محل میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ابن ازہری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے پہلے خلفاء میں سے کوئی بھی ان جیسا بہادر، سخت، پختہ اور پرعزم نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا اور ان کی عزت بھی کرتا تھا اور شاعروں کو دینے میں فراخ دل تھا۔ اس کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو خدا کے فیصلے سے خبردار کرتا ہے وہ مطمئن ہے۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔